نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقم الصلاة لذكري صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ اساتذہ محترم اور میرے عزیز طلباء و طالبات، پیارے بچوں، ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت کا ایک ٹکڑا سا پڑھا ہے۔ اقم الصلاۃ لذکری، مجھے یاد کرنے کو جی چاہے، مجھ سے باتیں کرنے کو جی چاہے، مجھ سے پیار ہو اور لاڈ کی باتیں تم کرنا چاہو تو کیا کرو؟ اقم الصلاۃ، بس پھر نماز میں آ جائے کرو۔ اللہ اکبر۔ میں بچوں سے کہا کرتا ہوں، آپ اذان سنتے ہو؟ اذان میں کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں نماز کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ اللہ کریم آپ کی محبت میں، اپنے بندوں کی محبت میں، او بھائی میری بات سمجھو، ماں بچوں کے لیے تڑپتی ہے کہ نہیں؟ بولو، یاد کرتی ہے۔ یہ ماں کے دل میں ممتا پیدا کس نے کی ہے؟ اس رب کریم نے۔ اس کی اپنی محبت کتنی ہوگی جس نے اپنے بندے سے پیار کے لیے ایک نہیں، ایک ماں اور ایک باپ، اور صرف یہی نہیں، دادا دادی بھی اور نانا نانی بھی بنا دی۔ اللہ اکبر۔ میرے بندے سے پیار کرے، کتنے رشتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے۔ وہ تمہارا دوست ہے، ارے بھائی تم بھی اس کی دوست بن جانے کی کوشش کرو۔ اللہ ولی الذین آمنوا، میں تو تمہارا دوست ہوں۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، تاریکیوں سے نکال کے روشنی کی طرف لے آتا ہوں۔ اور جو میرے دوست نہیں بنتے، مجھ سے دور چلے جاتے ہیں، تو پھر شیطان ان پہ قابو پا لیتا ہے۔ اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ روشنی میں بھی ہوں تو روشنیوں سے نکال کر تاریکی کے گڑھ میں جا پھینکتا ہے۔ میرے پیارے بچوں، اگر آج میں صرف ایک ہی بات کہوں، ایمان، اسلام، یہ قرآن اور پیارے نبی کا پیغام صلی اللہ علیہ وسلم، پیغام سیرت مصطفیٰ، ایک ہی پیغام ہے، اپنے رب سے دوستی کر لو۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے جتنے نبیوں کو بھیجا، پتہ ہے کس لیے بھیجا؟ میرے گمشدہ بندوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر میرے پاس لے آؤ۔ تو میرے پیارے بچوں، میں ایک بات کہہ رہا تھا، ایمان بھی، اسلام بھی، قرآن بھی اور سیرت مصطفیٰ، سب کا ایک ہی پیغام ہے، اللہ سے پیار، اللہ سے محبت، یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو میرے بن جاتے ہیں، مجھے مان لیتے ہیں، پھر انہیں سب سے زیادہ پیار مجھ سے ہی ہوتا ہے، اللہ سے سب سے زیادہ پیار ہوتا ہے۔ یہی دین ہے، یہی ایمان ہے۔ اچھا، آپ کہتے ہو ہمیں اللہ سے پیار ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ کریم پتہ کیا کہتے ہیں؟ پھر اس کا جواب آتا ہے، اس کا جواب آتا ہے، قل، اور جواب کس کے ذریعے آتا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب ان سے فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، اللہ اکبر، اے محبوب آپ ان سے کہہ دو کہ آپ کی اتباع کر لیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا مطلب؟ واٹ از دا میسج؟ اللہ سے محبت ہے تو پھر نبی کی اتباع لازم ہے۔ اب پوچھو نبی کی اتباع کیا ہے؟ اتباع کے معنی آپ کہو گے پیروی، اطاعت، درست ہے، لیکن اطاعت کے لیے لفظ تو قرآن میں پہلے سے موجود ہے نا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ تو موجود ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی، یہ تو ہے۔
تو پھر اتباع کیوں کہا؟ پیارے بچوں، اتباع اس اطاعت کو کہتے ہیں جو محبت میں ڈوب کر کی جائے، انتظار نہ کیا جائے میرے رب کا کیا حکم ہے، میرے نبی کا کیا فرمان ہے، بلکہ اداؤں کی تلاش کی جائے۔ تو میں اسی لیے بچوں سے اکثر کہتا رہتا ہوں جہاں بھی بات کرنے کا موقع ملتا ہے کہ یہ جو دو کلمے کے اندر دو ہی لفظ ہے نا، جسٹ 2 words، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ترجمہ ہر بچے کو پتا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں یا عبادت کے لائق نہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ کے رسول ہیں، یہی ترجمہ ہے نا۔ میں اس کا ترجمہ میں اپنے انداز میں اس کا مطلب یوں بتاتا ہوں کہ سب سے لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ سب سے بڑھ کر پیار اللہ کے ساتھ، کسی کی محبت اللہ سے بڑھ کے نہ ہو، اور اس کے بعد اللہ سے پیار کا اظہار کیا ہے؟ نبی سے محبت، اور آپ کی محبت میں ڈوب کر آپ کی اتباع کر لینا، سیرت مصطفیٰ پہ عمل کرنا۔ تو ان شارٹ، faith means love with Allah، اللہ اور اس کے رسول سے پیار، اللہ اکبر۔ اسلام means love with Allah and his prophet صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر۔ ایک بات اور کہہ دوں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ان کان آباؤکم و بناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ اس میں اب ایک چیز اور ایڈ ہو گئی ہے، ان سے فرما دیجئے اگر تمہارے ماں باپ یا تمہارے بہن بھائی، عزیز و اقارب، کاروبار، کوٹھیاں، خوبصورت مکان، کوئی چیز اللہ سے بڑھ کر محبوب ہے، اس کے رسول سے زیادہ عزیز ہے، اور ایک تیسری چیز بھی ہے، اور اس کی راہ میں جہاد سے بڑھ کر کوئی چیز عزیز ہے، تو اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو۔ اب یہاں پر میں جہاد پر تفصیل سے بات نہیں کروں گا، بس ایک بات سن لو، صرف ایک بات۔ اللہ اکبر۔ دیکھو میرے پیارے بچوں، اللہ کریم نے اپنے نبیوں کو کس لیے بھیجا؟ جلدی بولو، اپنے نبیوں کو کس لیے بھیجا؟ کتابیں نازل کی تاکہ انسانیت کو لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاریکیوں سے نکالے اور روشنی کی طرف لے آئے۔ اور اس کو دوسرے الفاظ میں یوں بھی بیان کیا گیا ہے، جیسے سیرت مصطفیٰ کو بیان کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، غلامی کی زنجیروں سے میرے بندوں کو آزاد کرا دو۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے مشن مصطفیٰ، اور یہی مشن انبیاء ہے۔ اور میرے پیارے بچوں، میرا اور آپ کا اگر اللہ اور رسول سے تعلق ہے تو میرا اور آپ کا مشن بھی یہی ہے، انسانیت کو تاریکیوں سے نکالنا اور روشنی کی طرف لانا، غلامی کی زنجیریں کاٹ پھینکنا، یہ ہے مشن۔ اس کے لیے بولو، گھر میں بیٹھ کر دعاؤں سے کام چلے گا یا محنت کرنی پڑے گی؟ جلدی بولو۔ محنت کرنی پڑے گی۔ کتنی محنت کرنی پڑے گی؟ اسی محنت کو جہاد کہتے ہیں، جد و جہد، اللہ اکبر، جس کے مختلف فیزز ہیں۔ ہم صرف لڑائی کو جہاد سمجھتے ہیں، میرے پیارے بچوں سن لو، جد و جہد یہی جاہدوا فی اللہ حق جہادی، اللہ کی راہ میں کتنی محنت کرو جتنا کہ اس کا تقاضا ہے۔ یوں سمجھ لو میرے گھر میں آگ لگی ہو، میں پوچھوں کتنی دیر لگاؤں میں؟ بولو، آپ کے گھر میں خدا نخواستہ کسی کے گھر میں آگ لگ جائے، وہ کسی سے پوچھتا ہے میں کتنے گھنٹے لگا ہوں؟ نہیں بھائی، جب تک آگ بجھ نہ جائے، جو حالات کا تقاضا ہو۔ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اللہ اکبر۔ کوئی بچہ اگر مجھے اس کا ترجمہ کر دے تو میں اس کو 100 out of 100 مارکس ابھی دے دوں گا۔ بولو، هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے۔ سن لو، یور مشن، ہر ایک جو کلمہ پڑھتا ہے اللہ کہتا ہے اب تم میرے ہو گئے ہو۔ اللہ اکبر۔
میں نے تمہیں چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے۔ کس کام کے لیے؟ راوینز کو تو میں ہر لیکچر میں بتاتا ہوں، آپ کو آج پھر بتاؤں، اگر سبق بھولا ہوا ہے تو سن لو۔ میں اقبال کے شعر کے حوالے سے ہی یہ بتایا کرتا ہوں، پہلا مصرع میں پڑھوں گا، دوسرا آپ سب پڑھو گے۔ سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ دوسرا اونچی آواز میں میرے بچے سنا دیں، جس کو یاد ہے اونچی آواز میں پڑھے، پڑھو۔ لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ دیٹس آل میرے پیارے بچوں۔ ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، سائنٹسٹ بنو، اکانومسٹ بنو، سوشیولوجسٹ بنو، میتھمیٹیشین بنو، اسٹیٹسٹیشین بنو، لیکن اور ایکسلنس پہ جاؤ، لیکن یہ نہ بھولو ورلڈ لیڈرشپ از یور گول۔ یہ ہے اللہ سے محبت کے معنی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اللہ کے رسول سے پیار کا مطلب صرف جھنڈیاں لگانا نہیں میرے بچوں، یہ ہے اصل کام۔ ورلڈ لیڈرشپ، اس وقت عالم اسلام ورلڈ لیڈرشپ عالمی قیادت کر رہا ہے یا عالمی غلامی کر رہا ہے؟ مجھے جواب تو دے دو، ہم آپس میں بیٹھے، کوئی نہیں ہے غیر یہاں پر، جلدی بولو۔ عالم اسلام طاغوتی طاقتوں کا غلام بنا ہوا ہے یا عالمی قیادت کر رہا ہے؟ بولو، غلام بنا ہوا۔ تو پھر میرا اور آپ کا جینا کس لیے ہے؟ if you are راوین تو پھر تمہارا، اور if you are a مسلم راوین، الحمدللہ دونوں باتیں ہیں، تو پھر میرا اور تمہارا ایک ہی مشن ہے، ورلڈ لیڈرشپ۔ میرے بچوں تیار ہو جاؤ اس کام کے لیے۔ کون ورلڈ لیڈرشپ کے لیے تیار ہوگا؟ ہاتھ کھڑے کر کے مجھے جواب دے دو۔ شاباش میرا بیٹا، میری دعا ہے، مجھے آپ نے خوش کر دیا ہے، میں دعا کروں گا اللہ میرے ان پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کو، میری بچیوں کو اس ورلڈ لیڈرشپ کے لیے تیار کر دے، ان کو استقامت عطا فرمائے۔ اب اس کی تیاری کیا ہے؟ یہ بس یہ 2 منٹ کی بات ہوگی۔ تیاری کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ دیکھو میرا بیٹا، اگر آپ نے ورلڈ کپ جیتنا ہو تو کرکٹ کی ٹیم ایسے ہی 11 بندے، کوئی سے 11 بندے اٹھا کر ہم میدان میں بھیج دیں، ورلڈ کپ جیت کے آ جائے گی؟ نیور۔ اس کو کئی مہینے محنت کرنی پڑے گی۔ we'll have to go exercise it۔ آپ کو فوجی بننا ہے، آپ کو صبح و شام پریڈ کرنی پڑے گی۔ آپ کو ڈاکٹر بننا ہے تو 5 سال لگاتے ہو، انجینئر بننا ہے تو کتنی دیر لگاتے ہو۔ ہر کام کے لیے ٹریننگ ہوتی ہے، ٹریننگ کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ یہ اتنا بڑا کام ہے، اللہ اکبر۔ تو مجھے بتاؤ اس کی ٹریننگ کیا ہے؟ جلدی بتا دو، وہی جو میں نے آیت کا ٹکڑا پڑھا تھا۔ اچھا، میں پہلے اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چھوٹا سا فرمان سناتا ہوں، جس پر سے کوئی کا ترجمہ آتا ہو مجھے بتا دے۔ الصلاۃ عماد الدین، دین نماز کا، نماز دین کا یہ اس ستون پر دین قائم ہوتا ہے۔ کیسے؟ من اقامہا، جس نے اس کو قائم کر لیا اس نے دین کو قائم کر لیا، جس نے اس کو گرا دیا اس نے دین کو گرا دیا۔ کیوں؟ نماز آپ کی تربیت ہے۔ اللہ اکبر۔ بس 2-3 باتیں سن لو چھوٹی چھوٹی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ آپ کے اندر وہ کردار پیدا کرتی ہے کہ برائیوں سے نفرت ہوتی ہے، نیکیوں سے محبت ہوتی ہے، جذبہ جہاد کو پروان چڑھاتی ہے، جذبہ اخوت کو ابھارتی ہے، ہیومن ایکوالٹی کی تربیت ہے، ڈسپلن کی تربیت ہے، پنکچوالٹی کی تربیت ہے، ریگولیرٹی کی تربیت ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ اور ریلیجس لیڈرشپ ایک ہو، اس کی تربیت ہے۔ بولو، اللہ کے رسول ریاست مدینہ کے سربراہ بھی تھے اور مسجد نبوی کے امام اور خطیب بھی تھے۔ یہ دونوں قیادتیں ایک تھیں ریاست مدینہ میں۔ جس دن سے یہ دو لیڈرشپ بائیفرکیٹ ہو، آئسولیٹ ہو گئی، ایک دوسرے سے الگ ہوئی، اس دن سے ہمارا زوال شروع ہوا ہے۔
میرے بچوں، if you want to come back، اسی بلندی کی طرف آنا ہے، یہ دونوں اکٹھے کرنے پڑیں گے۔ تو نماز پولیٹیکل لیڈرشپ کی بھی توجہ ہے، تربیت ہے، اور سن لو وقت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات۔ بعد میں ایسے لوگ آ گئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا، پھر کیا ہوا؟ پھر ان پر خواہشات نفس غالب آ گئے، پھر وہ نفس کے غلام بنتے چلے گئے۔ اور قرآن نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ اگر کوئی کہے میں کسی خدا کو نہیں مانتا، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، وہ اپنے نفس کا پجاری بنا ہوا ہے۔ یہ نفس کی پوجا، اس کی مثال بے شمار دی جا سکتی ہے، لیکن حالیہ، اللہ اکبر، آپ نے بہت کچھ پڑھا ہوگا، بس میں ایک ہی مثال، ابھی مری میں جو سانحہ ہوا ہے، آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، کسی سے سن لیا ہوگا کہ وہاں کے جو ہوٹل مالکان تھے، ایک کمرے کا کرایہ ایک رات کا 30 40 50 ہزار۔ کیوں؟ پیسے کے پجاری۔ پانی کی بوتل 500 اور 1000 میں بکی، ٹھیک ہے؟ اور وہ جو چین لے کے بیٹھے ہوئے تھے ٹائروں پہ چڑھانے کے لیے 5 ہزار 10 ہزار مانگ رہے تھے۔ اللہ، ایسے لگتا تھا کہ آج انسانیت وفات پا چکی ہے۔ سچی بات یہی ہے، کیا ہوتا ہے جب انسان پر نفس غالب آتا ہے، جب وہ دولت کا پجاری بنتا ہے، جب وہ خواہشات کو پوجنے لگتا ہے، تو اسی طرح کے حادثات اور سانحات ہوا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مدینہ منورہ میں قحط پڑا ہوا تھا جی، حضرت عثمان غنی کی گندم آئی، حضرت عمر نے خواہش ظاہر کی کہ ہم خرید لیں، حکومت خرید لے، ہم لوگوں کو مناسب قیمت پر پرووائڈ کریں گے۔ حضرت عثمان نے معذرت کی، اگلے دن ساری مفت تقسیم کرنا شروع کر دی۔ حضرت عمر نے بلا کے پوچھا، عثمان جی یہ کون سی اکنامک ریشنلٹی ہے؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ امیر المومنین، میں نے تو 700 گنا منافع کما لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی راہ میں جو یہی تو موقع ہوتا ہے کمانے کا۔ ایک یہ سوچ ہے اسلامک، اور ایک وہ ہے میٹیریلسٹک۔ میرے پیارے بچوں، زندگی بھر، آج میں یہی بات ختم کرتا ہوں، میٹیریلسٹک نہیں ہونا، کیپیٹلسٹک نہیں ہونا۔ میری اور تمہاری سوچ، پاکستان کا مطلب کیا؟ اونچی آواز میں جواب دو۔ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ سے محبت، اللہ کے نبی سے محبت، اللہ کے بندوں سے محبت۔ اس سب کو سیکھنے کے لیے نماز، انشاءاللہ نماز میں ہم کیا پڑھتے ہیں یہ اگلے جمعۃ المبارک میں بات ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اے اللہ، میرے پھولوں جیسے بچوں کو نماز کا پابند بنا دے، ان بچیوں کو اور بچوں کو ورلڈ لیڈرشپ کے قابل بنا دے، یہ دنیا میں اٹھیں اور چھا جائیں، قرآن کی دعوت کو لے کے اٹھیں۔ اللہ کریم اساتذہ گرامی قدر کی زندگی میں برکت عطا فرما۔ اللہ کریم اس ادارے کے سربراہ کی زندگی اور صحت میں برکت عطا فرما، اور اس پروگرام کے منتظمین کی زندگیوں میں برکت عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔